بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل من عند اللہ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر خیروں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں اس کے بارے میں کچھ غلط عقائد اور نظریات ہیں جو کہ دور جہالت میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ نظریے رکھے جاتے تھے۔ وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ حرمت والے 4 مہینے، ان میں سے 3 اکٹھے آتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کے اندر جنگیں بند کرتے، لڑائیاں بند کرتے، گھروں میں آ جاتے۔ اب سفر کا مہینہ حرمت کا نہیں ہے تو گھروں سے نکل جاتے لڑنے کے لیے، جنگوں کے لیے، گھر خالی ہو جاتے، مرد ہے ہی نہیں، سارے چلے گئے، کوئی قتل ہو جاتے اس میں۔ تو عرب لوگ اور جہالت والے لوگ اس کو خالی مہینہ کہتے تھے اور اس کو منحوس مہینہ کہتے۔ آج ہمارے پاس کامل اور مکمل دین ہونے کے باوجود ہمارے ماحول میں بھی یہ عادات ہے، اس کو خالی مہینہ سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کا نام صفر المظفر کر دیا کہ کامیابیوں والا مہینہ، صفر الخیر، خیر والا مہینہ۔ دیکھیں، نحوست اللہ پاک نے کسی مہینے میں نہیں رکھی۔ اللہ پاک نے خیریں تو رکھی ہیں، فلاں مہینہ فضیلت والا، فلاں رات فضیلت والی، فلاں دن فضیلت والا، یہ ساری آتی ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ فلاں مہینہ منحوس، فلاں دن منحوس، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے خیریں نازل کی اپنے بندوں کے لیے۔ نحوست ہے تو انسان کے اپنے اعمال میں، اپنی برائیوں میں، جیسا کہ قرآن سے بھی ملتا ہے۔ کوئی آدمی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، حرام کھاتا ہے، یہ منحوس ہے۔ کہتے جی مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھ پہ کسی کے اثرات ہیں، مجھ ایسے ہو گیا، میرے ساتھ کوئی چلتا ہے، مجھے کوئی ڈر لگتا، بدعمالیاں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کی جائے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ تو نحوست ہے تو بدعمالیوں میں تو ہو سکتی ہے، اور کسی مہینے میں، کسی دن میں نہیں رکھی اللہ پاک نے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنا عقیدہ اس بارے میں درست کرنا چاہیے۔ عقیدہ کی درستگی ہی نجات کا سبب بنے گی۔ عقیدہ کی درستگی فرض ہے۔ توہمات دماغ میں پیدا کرنا، ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے وجود کو ماننا، ایسی چیز کی تاثیر کے وجود کو ماننا جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو توہمات کہتے ہیں اور اس کو شرک کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، کم علمی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سا وقت ہندوؤں کے ساتھ گزارا، سکھوں کے ساتھ گزارا، ان سے یہ چیزیں سیکھیں اور آج تک ہمارے اندر وہ رواج پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ غیر شرعی ہیں، چھوڑ دینی چاہیے یہ عادات۔ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی گھر سے سفر کرنے کے لیے نکلتا تو پہلے ایک پرندہ چھوڑتے، اگر وہ دائیں مڑ گیا تو کہتے سفر کامیاب ہے، جاؤ، اگر بائیں مڑ کہتے سفر ٹھیک نہیں ہے تو نہیں جا سکتے۔ اسی کو توہمات کہتے ہیں کہ دیوار پہ، گھر پہ الو بیٹھ گیا تو اب گھر اجڑ جائے گا۔ دیکھو، ہمیں قرآن حدیث نے نہیں بتایا، ہمیں جاہل لوگوں نے، غیر مسلم اقوام نے بتایا اور ہم نے اس کو اپنا مذہب بنا لی۔ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے آگے سے راستے سے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھو بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن حدیث نے تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ کہتے ہیں کہ آنکھ بھٹکے تو یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بھلائیاں ملیں گی، خیریں ملیں گی، ہاتھ میں خارش ہو تو تمہیں پیسے ملیں گے، اس ہاتھ میں خارش ہو تو نقصان ہوگا، چھینک آ جائے تجھے کسی نے یاد کیا ہے۔ دیوار کے اوپر ہمارے نا پہلے ماحول میں، اب بھی شاید ہو، دیگچیاں رکھ دیتے، تاوڑیاں رکھ دیتے تھے کہ اس سے گھر کو نظر نہیں لگتی۔ اچھی بات ہے یار۔ جانوروں کے گلوں کے اندر جوتا لٹکا دینا کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔ وہ اللہ کے نبی نے ہمیں کلام بتایا ہے، اللہ کا کلام ہے نظر سے بچنے کے لیے، یہ کیسی بات ہے؟ کہتے شام کو گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک نہیں ہوندا جی، وہ کی ہوندا، بس ٹھیک نہیں ہوندا، غلط بات ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، جب ضرورت ہو کر لینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ چیزیں ایسی قوم سے لی ہیں جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے اور آج تک اور قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایسی محفوظ اور خوبصورت علم والی قوم بھی ایسی گمراہیوں میں پڑی ہو تو اس کی اصلاح کیسے ہو؟ ہم نے ہندوؤں سے وقت گزارا، وہ تو مشرک تھے، ان کے اندر توہمات پائے جاتے تھے۔ ہمارا کامل عقیدہ، سب سے پہلا جو عقیدہ اور بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے۔ کیا ان چیزوں سے کام بنتے ہیں؟ ان چیزوں سے نقصان ہوتے ہیں؟ ان چیزوں سے فائدے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بھی، اللہ جو چاہیں گے ہوگے۔ کہتے جی تیرا کسی نے شادی نہیں ہو رہی، تیرا بیاہ کسی نے بنیا، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ پیر صاحب نے باندھ دیا۔ تیری روزی کسی نے بننی ہے، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ مدد کرے۔ پہلا عقیدہ جو ہے نا اس کو مضبوط کرے، توحید والا، وحدانیت والا، کہ اللہ پاک اپنی ذات میں اکیلے، اپنی صفات میں اکیلے اور اپنے اختیارات میں اکیلے ہیں۔ اللہ پاک جب جو چاہیں کرتے ہیں، اللہ پاک کے ارادے کا نام وجود ہے۔
اللہ پاک سے ہوتا ہے، خوشیاں غمیاں حالات اچھے برے رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پہ ہم یقین رکھ کے زندگی گزاریں گے تو بچیں۔ قرآن کہتا ہے قل کل من عند اللہ، اے نبی جی انہیں بتائیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ یقلب اللیل فی النہار، دن اور رات کی تبدیلی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے، وہ سمجھیں گے۔ بہرحال سفر المظفر خیر والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم یہ کہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنے سے نقصان ہوتا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ اس مہینے میں کاروبار کے آغاز کرنے سے نقصان ہوتا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کیا اور مہینوں میں کاروبار کرنے سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا؟ اور مہینوں میں شادیاں کرنے سے کبھی جھگڑے فساد نہیں ہوئے؟ اور ہوئے تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں، مقدر میں لکھیں۔ لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ یہاں کوئی خاص نحوست ہے، یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے اور ہندوؤں کا نظریہ ہے، غیر مسلم قوم کا نظریہ ہے، ایک مسلمان کا نظریہ نہیں ہے جس کے پاس قرآن و حدیث مکمل اور محفوظ ہوں۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے، تربیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔